7 گائیڈ لائنز جاری کیے گئے، ان کو کھمبوں سے باندھ کر زندہ جلایا گیا۔ بفومیٹ نام کے ایک شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ آدھا انسان اور آدھا جانور، تاکہ یہ لوگ حاملہ عورتوں کو بھی قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ سب سے بڑا طاقتور ہے اور یہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ ان کے دماغ کے ساتھ کس طرح کھیلا جا رہا ہے۔ جب ان کی پول لوگوں کے سامنے کھل گئی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں برہان الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیش بیک میرے ساتھ۔ جب لوگ فلمیں اور کارٹون یا سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کا لطف اٹھانے میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے دماغ کے ساتھ کس طرح کھیلا جا رہا ہے۔ دوستو، سندباد نام سے ایک کارٹون سیریز تھی جو تقریباً 80s اور 90s میں عرب کنٹریز میں دکھائی جاتی تھی۔ اس کارٹون کے ایک ایپیسوڈ کا نام تھا العجوز القریب، یعنی عجیب و غریب بوڑھا۔ اس کارٹون کو وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں جو 90s یا 80s میں عرب کنٹریز میں رہتے تھے۔ تو یہ دیکھیے، اس میں سندباد جس بوڑھے کو اپنے کاندھے پہ لے کے جا رہا ہے وہ شروع میں عام آدمی کی شکل میں ہوتا ہے، پھر کچھ دیر بعد اس کی شکل بکرے کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو کہ شیطان کی نشانی ہے۔ تو دوستو، ہم اگر تھوڑا سا پچھلی ہسٹری میں دیکھیں تو 12ویں صدی کے آخری دور میں کچھ یورپین شدت پسند فوجی جو کرسچن اور عرب اور مسلمانوں سے شدت سے نفرت کرتے تھے، وہ لوگ نائٹس ٹیمپلر یعنی ہیکل سلیمان کے فوجی کے نام سے قدس گئے تھے، جہاں مسجد اقصیٰ ہے، اور وہ بھی کرسچن ٹورسٹ کی پروٹیکشن کے بہانے سے پہنچے تھے۔ اور وہ لوگ کافی خونخوار قسم کے لوگ تھے جو کہ کسی کو بھی قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، پھر چاہے وہ جوان آدمی ہو یا بچے ہو یا بوڑھے ہو، حتیٰ کہ یہ لوگ حاملہ عورتوں کو بھی قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور یہ لوگ کافی طاقتور تھے اور ان کے اندر ڈر اور رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور ان کی طاقت صرف جسمانی اور فوجی طاقت نہیں تھی بلکہ ان کو یورپ کی طرف سے پولیٹیکل سپورٹ بھی حاصل تھا۔ اور پھر جب ان کی پول لوگوں کے سامنے کھل گئی کہ یہ لوگ عیسائی دھرم سے مرتد ہو چکے ہیں، تو سب کچھ بدل گیا اور یہ خبر یورپ تک جا پہنچی۔ اور اس وقت فرانس کے کنگ فلپ فورتھ تھے، یعنی چوتھا فلپ، اور اس کنگ کو ایک ٹیلی گرام جا پہنچا جس میں فوج کے بارے میں ساری کرتوتیں لکھی ہوئی تھی کہ یہ لوگ کچھ خفیہ کاموں کو انجام دے رہے ہیں، جس میں بدعت اور شیطان کی عبادت اور عیسائی مذہب کی خلاف ورزی اور عبادت گاہ کے اندر سیکشل پریکٹس کرنا اور عیسائیوں کی توہین کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں درج تھی۔ پھر فرانس کے کنگ نے ان فوجیوں کو گرفتار کر کے ریمانڈ میں لینے کا حکم دیا۔ پھر سن 1307 میں اکتوبر کے مہینے میں ان پہ مقدمہ چلایا گیا۔ پھر مقدمے کے دوران ان فوجیوں نے اپنے سارے جرموں کا اعتراف کر لیا کہ یہ لوگ بفومیٹ نام کے ایک شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ ساری کرتوتوں کا حکم ان کو شیطان سے ملا تھا۔ اور کل ملا کے یہ فوجیوں نے 100 سے بھی زیادہ جرموں کا اعتراف کر لیا، جس میں ہومو سیکشوالٹی اور عیسائیوں کے کراس پہ تھوکنا اور موتنا دونوں بھی شامل تھا۔ تو دوستو، یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ بفومیٹ کیا بلا ہے؟ یہ اصل میں ایک شیطان ہے، اور اس کا سر 2 سینگ والے بکرے کی طرح ہے، اور اس کا نیچے والا جسم عورتوں کی طرح ہے، اور اس کے ہاتھ انسانوں کی طرح ہے، اور اس کے ہاتھوں کے پیچھے 2 پر ہے، اور اس کا نچلا جسم اور پیر جانور کی طرح ہے۔ اور اس کو ماننے والے لوگ اس کی شکل کی تعبیر بہت اچھی پیش کرتے ہیں۔ ان کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ اس کی شکل ایکوالٹی کا سمبل ہے، یعنی کہ یہ ہر چیز میں برابری کا نشان ہے، یعنی کہ یہ عجیب اور غریب شکل جو کہ آدھا انسان اور آدھا جانور اور آدھا عورت اور آدھا مرد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے سے لوگوں کے اندر سے بھید بھاؤ ختم ہو جائے گا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ یہ سب سے بڑا طاقتور ہے اور یہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور ایک طرف کچھ لوگوں نے تو اس کو رب مان لیا ہے، اور وہیں پہ دوسرے لوگ اس کو شیطان ہی سمجھ کے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے ماننے والوں نے تو حد ہی کر دی۔ کچھ لوگوں نے اپنی شکلیں ہی بگاڑ لی، اور کسی نے اپنی ناک اور کسی نے اپنے کان، یہاں تک کہ کسی نے اپنی زبان بھی کٹوا رکھی ہے۔
The foundation of Satanism is built upon the self and carrying out the devil's work. Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! اور یہ سب یہ لوگ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور 1856 میں پہلی بار الپھیس لیوی نے اس کی تصویر بنائی اور اس کو دوسرا نام دے دیا، اور وہ نام ہے سیبیٹک گوٹ، اور تب سے یہ تصویر بپھومٹ کی آفیشیل تصویر مانی گئی۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان فوجیوں نے جو حلیہ بتایا تھا وہ بھی اسی تصویر سے ملتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بپھومٹ شیطان اس شکل میں آ کر اپنے عبادت کرنے والوں سے ملتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں تو ہونی ہی تھی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہودی مذہب کی ایک کتاب ہے تلمود، اور اس کتاب کے مطابق بپھومٹ شیطان ابلیس کے 2 خاص شیطانوں میں سے ایک شیطان ہے، اور اس بپھومٹ شیطان کو ایک خاص ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے انسانوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ابلیس کی عبادت میں لگا دینا۔ اور ہاں، بپھومٹ شیطان کوئی عام شیطان نہیں ہے، اور اس کے ماننے والے کے مطابق یہ ابلیس کا بڑا بیٹا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی نائٹس ٹیمپلر کے فوج کی بہکنے کی وجہ۔ پھر ان فوجیوں کو سن 1307 کے مقدمے کے تحت سزائے موت دی گئی، اور یہ موت کی سزا کوئی عام سزائے موت کے جیسی نہیں تھی، بلکہ ان کو کھمبوں سے باندھ کر زندہ جلایا گیا۔ لیکن سن 1307 کے اس حادثے کے بعد یہ بپھومٹ شیطان مزید ترقی کر گیا۔ پھر یہ اپنی عبادت کروانے تک کے محدود نہیں رہا، بلکہ یہ لوگوں کو جادو ٹونے کرنے میں بھی مدد کرنے لگا۔ اور پھر 19ویں صدی کی شروعات سے بپھومٹ شیطان کی عبادت کھلم کھلا ہونے لگی، اور پھر سین فرانسسکو میں بلیک ہاؤس دی چرچ آف سیٹن کے نام سے بپھومٹ شیطان کا چرچ بنایا گیا، اور یہ چرچ کے لوگوں کی شکل بھی بپھومٹ شیطان کے شکل کی بنائی گئی، اور پھر چرچ کے سامنے بپھومٹ شیطان کا ایک سٹیچو بھی بنایا گیا۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس چرچ سے 7 گائیڈ لائنز جاری کیے گئے، جو کہ ان کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ بپھومٹ شیطان نے اس چرچ میں آ کر خود سے یہ گائیڈ لائنز دیے ہیں، اور وہ گائیڈ لائنز کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، اپنی شہوت میں گم ہو جاؤ، اور مرد یا عورت جس سے بھی چاہو اپنی زندگی کے مزے لو، اور شیطان ہمیشہ آپ کی پشت پہ آپ کی حفاظت کے لیے رہے گا۔ نمبر 2، تمہیں گندی حکمت سے کام لینا ہوگا، اور تمہارے پاس دوسروں کے بارے میں سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا خود غرض ہو جاؤ۔ نمبر 3، کبھی پیار میں مت پڑنا، کیونکہ پیار کمزوروں کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 4، بدلہ لے لو، اور کبھی کسی کے ساتھ درگزر مت کرنا، اور نہ ہی کبھی کسی پہ رحم کرنا۔ نمبر 5، تم انسان نہیں بلکہ صرف ایک جانور ہو، لہٰذا اپنی جانوروں والی خواہش کو جتنا ہو سکے پورا کر لو۔ نمبر 6، کبھی کسی کے دین یا مذہب پہ مت چلنا، کیونکہ یہی تمہاری خوشیوں کے آگے آڑ ہے۔ نمبر 7، اپنی غلطیوں پہ کبھی مت پچھتانا، کیونکہ شیطان تمہاری ان غلطیوں میں ڈھال بن کر سامنے کھڑا ہوگا، اور تم سے کبھی اس کا حساب بھی نہیں لے گا۔ تو دوستو، یہ تھی شیطان کی 7 گائیڈنس، یا آپ اسے شیطان کی نصیحتیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کی ان تعلیمات پہ عمل کر کے انسان جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے، کیونکہ جانور بھی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پہ رہتا ہے، اور ان باتوں سے شیطان انسان کو اپنی فطرت سے بھی ہٹانا چاہ رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ اور ان جگہوں میں سے ایک جگہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکى منکم من احد ابدا ولكن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو،
اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ اسے بے حیائی اور بری باتیں ہی بتائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور تو اور دوستو، ہماری زندگی میں اس شیطان کی شکل کو بہت عام بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس شکل کو فلم انڈسٹری میں بھی کئی بار دکھایا گیا ہے، اور مختلف ناموں سے ہمارے سامنے سجا سجا کے پیش کیا جاتا ہے، کبھی ہیلی سیٹن تو کبھی ایلومینیٹی، اور بچوں کے کارٹونز میں اور اینیمیشنز میں بھی اس کا کافی استعمال ہوتا ہے، جس میں سے ایک ہے جاپنیز پروڈکشن کا سندباد کارٹون، جو کہ 250 ایپیسوڈز میں ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا، جس کو عربی میں الف لیلہ و لیلہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کارٹون نیٹ ورک چینل پہ ایڈونچر ٹائم کے نام سے ایک کارٹون میں بھی دیکھا گیا ہے، اور یہ چینل کو اکثر بچے دیکھتے ہیں۔ تو دوستو، میں ذاتی طور پہ آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میسیج کو ہلکے میں نہ لیں، کیونکہ شیطان ہر کسی کو بہکانے کے طریقے جانتا ہے، عام آدمی کو عام طریقے سے اور خاص کو خاص طریقے سے، اور علم والوں کو علمی شکل سے، کیونکہ یہ مردود بعد میں ہوا، یہ پہلے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور قرآن اور احادیث میں اس کے کئی حوالے ہیں جس سے آپ میں سے اکثر لوگ واقف ہو گئے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں مزید جانکاری کے ساتھ، اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہاں، ہمارا چینل نیا ہے تو آپ ہمیں سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔